کیا ریاست جنگ ہارنے سے کمزور ہوتی ہے یا قرض لینے کے بعد آہستہ آہستہ اپنی سمت کھو دیتی ہے؟ عالمی معاشی نظام میں طاقت ہمیشہ فوج یا تجارت سے ظاہر نہیں ہوتی، اکثر اس کی اصل شکل مالی ذمہ داریوں کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ جب کوئی ریاست بیرونی قرض لیتی ہے تو وہ صرف پیسہ حاصل نہیں کرتی بلکہ اپنے مستقبل کے فیصلوں کا ایک حصہ بھی گروی رکھ دیتی ہے۔ ابتدا میں قرض ترقی کا ذریعہ لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی سہولت ریاستی آزادی کی رفتار کو خاموشی سے محدود کرنے لگتی ہے۔ یہی وہ زاویہ ہے جہاں قرض صرف معاشی آلہ نہیں رہتا بلکہ عالمی طاقت کے توازن کو ترتیب دینے والا نظام بن جاتا ہے۔ قرض ترقی کا راستہ کیوں لگتا ہے مگر کنٹرول کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ جب کسی ملک کو فوری سرمایہ درکار ہوتا ہے تو بیرونی قرض ایک تیز اور بظاہر مؤثر حل کے طور پر سامنے آتا ہے، خاص طور پر جب انفراسٹرکچر، توانائی یا صنعتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنا مقصد ہو۔ ایسے میں سڑکیں بنتی ہے، بجلی کی منصوبے شروع ہوتے ہیں اور معیشت کی رفتار اچانک تیز ہوتی محسوس ہوتی ہے، جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ترقی کی راہ ہموار ہو رہی ہے، مگر اس ظاہری رفتار کے پیچھے ایک خاموش تبدیلی بھی جنم لیتی ہے۔ جیسے جیسے منصوبے قرض پر انحصار کرنے لگتے ہیں، ویسے ویسے ریاست کی مالی منصوبہ بندی اپنی اندرونی آمدنی اور صلاحیت کے بجائے قرض کی واپسی کے نظام کے تابع ہونے لگتی ہے۔ بجٹ کی ترجیحات بدلنے لگتی ہے، جہاں ترقیاتی فیصلے قومی ضرورت کے بجائے ادائیگی کی شیڈول کے مطابق ترتیب پاتے ہیں۔ اس مرحلے پر پالیسی سازی کی آزادی محدود ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہر فیصلہ اس بات سے جڑا ہوتا ہے کہ قرض کی قسطیں وقت پر ادا کی جا سکے۔ یوں آہستہ آہستہ ترقی کا راستہ خود مختار فیصلوں کے بجائے قرض کی شرائط کے اثر میں آ جاتا ہے، جہاں رفتار تو برقرار رہتی ہے مگر سمت بیرونی عوامل کے زیر اثر ہو جاتی ہے، اور یہی تبدیلی مستقبل کی معاشی خود مختاری کو متاثر کر سکتی ہے۔ ادائیگی کا دباؤ ریاستی ترجیحات کو خاموشی سے کیسے بدل دیتا ہے؟ قرض کی اصل طاقت اس کی رقم میں نہیں بلکہ اس کے تسلسل میں پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسلسل عمل ہے جو وقت کے ساتھ ریاست کی مالی آزادی کو محدود کرتا جاتا ہے۔ ہر قسط کی ادائیگی دراصل آنے والے بجٹ پر پہلے سے ایک بوجھ ڈال دیتی ہے، جس کے باعث حکومت کو اپنی ترجیحات اثر نو ترتیب دینا پڑتی ہے۔ ابتدا میں یہ دباؤ کم محسوس ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے قرض کا دائرہ بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا اثر بھی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ جب ریاست اپنی آمدنی کا بڑا حصہ قرض کی واپسی پر خرچ کرنے لگتی ہے تو وہ شعبے جو طویل مدتی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے تعلیم، تحقیق اور صنعتی سرمایہ کاری، آہستہ آہستہ نظر انداز ہونے لگتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معیشت کا رخ فوری استحکام کی طرف مڑ جاتا ہے، جہاں ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو صرف موجودہ حالات کو سنبھالنے کے لیے ہو، نہ کہ مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یہ مسلسل مالی دباؤ حکومتوں کو خطرہ مول لینے سے بھی روکتا ہے، کیونکہ ہر نیا قدم قرض کی ذمہ داریوں سے جڑا ہوتا ہے۔ یوں معیشت میں جدت اور تخلیق کی گنجائش کم ہو جاتی ہے اور پورا نظام استحکام کو برقرار رکھنے تک محدود ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مستقبل کی معاشی طاقت بتدریج سکڑنے لگتی ہے۔ قرض دہندگان اثر و رسوخ کیسے حاصل کرتے ہیں بغیر براہ راست مداخلت کے؟ جب کہ ملک بار بار بیرونی مالی مدد کا محتاج ہوتا ہے تو اس کی مذاکراتی طاقت ایک خاموش مگر گہری تبدیلی سے گزرتی ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نظر نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ اس انداز میں سامنے آتی ہے کہ فیصلہ سازی کا توازن اندر سے باہر کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے۔ قرض دینے والے ادارے یا ریاستیں براہ راست احکامات جاری نہیں کرتے، لیکن مالی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے محسوس شرائط اور اصلاحات پیش کی جاتی ہے، جیسی معیشت کو مزید کھولنا، ٹیکس نظام میں تبدیلی یا اخراجات کو محدود کرنا۔ چونکہ قرض لینے والی ریاست پہلے ہی ادائیگی کے مسلسل دباؤ میں ہوتی ہے، اس لیے ان تجاویز کو رد کرنا عملی طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر فیصلہ اس سوچ کے تحت لیا جانے لگتا ہے کہ بیرونی اعتماد کیسے برقرار رکھا جائے تاکہ آئندہ مالی مدد یا ریلیف ممکن ہو سکے۔ اس عمل میں پالیسی سازی کا مرکز قومی ترجیحات سے ہٹ کر مالی ذمہ داریوں اور عالمی توقعات کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ یوں خود مختاری بظاہر برقرار رہتی ہے کیونکہ فیصلے اندر سے ہی کیے جا رہے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت ان کی سمت بیرونی عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔ یہی وہ باریک تبدیلی ہے جو وقت کے ساتھ ریاست کی معاشی آزادی کو محدود کر دیتی ہے بغیر کسی واضح دباؤ کے۔ مسلسل ری فائنانسنگ ریاست کو مستقل انحصار میں کیوں بدل دیتی ہے؟ اکثر ممالک جب شدید مالی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں تو وہ پرانے قرض کی واپسی کے لیے نیا قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ حکمت عملی وقتی بحران کو ٹال دیتی ہے اور ڈیفالٹ جیسے خطرات کو کم کر دیتی ہے، مگر حقیقت میں یہ معیشت کو ایک ایسے دائرے میں داخل کر دیتی ہے جہاں نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس عمل کو بار بار دہرانے سے قرض کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، مگر اس کا بوجھ ختم ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے پرانے قرض نئے معاہدوں میں تبدیل ہوتے ہیں ویسے ویسے ریاست کی معاشی منصوبہ بندی طویل مدتی ترقی کے بجائے قلیل مدتی استحکام تک محدود ہو جاتی ہے۔
ہر پالیسی کا پہلا ہدف یہ بن جاتا ہے کہ مالی مارکیٹ کا اعتماد برقرار رکھا جائے تاکہ نئے قرض کے دروازے بند نہ ہو۔ اس دباؤ کے تحت ترقیاتی منصوبے، صنعتی توسیع اور تحقیق جیسے اہم شعبے پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ نتیجتاً معیشت اپنی رفتار اور سمت خود طے کرنے کے بجائے عالمی مالی نظام کے رد عمل کے مطابق چلنے لگتی ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش انحصار ہوتا ہے جو بظاہر استحکام دکھاتا ہے مگر اندر ہی اندر خود مختاری اور پائیدار ترقی کی بنیاد کو کمزور کرتا رہتا ہے۔ قرض معاشی صنعت اور پیداواری صلاحیت کو آہستہ آہستہ کیسے متاثر کرتا ہے؟ جب قرض سے حاصل ہونے والا سرمایہ زیادہ تر درآمدی منصوبوں یا بیرونی کانٹریکٹس پر خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا براہ راست فائدہ مقامی صنعت تک مکمل طور پر نہیں پہنچ پاتا۔ ابتدا میں بڑے انفراسٹرکچر یا توانائی کی منصوبی ترقی کی واضح علامت بن کر سامنے آتے ہیں جس سے معیشت میں حرکت محسوس ہوتی ہے اور عوامی سطح پر مثبت تاثر پیدا ہوتا ہے، مگر اس ظاہری ترقی کے پیچھے ایک اہم خلا باقی رہ جاتا ہے چونکہ ان منصوبوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی، مشینری اور فنی مہارت زیادہ تر بیرونی ملک سے آتی ہے۔ اس لیے مقامی صنعت کو وہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا جو پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اندرونی صنعتی بنیاد کمزور ہی رہتی ہے اور معیشت اپنی پیداواری صلاحیت میں حیات رخوا اضافہ نہیں کر پاتی۔ وقت کے ساتھ جب قرض کی ادائیگی کا دباؤ بڑھتا ہے تو یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ مقامی پیداوار اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ وہ خود ان اخراجات کو برداشت کر سکے۔ نتیجتاً ریاست کو مزید بیرونی سرمایہ کی تلاش کرنا پڑتی ہے اور یہ سلسلہ ایک انحصاری دائرے میں بدل جاتا ہے جہاں خود کفالت کا امکان آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ کرنسی کی کمزوری قرض کے اثر کو کئی گنا کیوں بڑھا دیتی ہے؟ زیادہ تر عالمی قرض مضبوط کرنسیوں جیسے ڈالر یا یورو میں لیا جاتا ہے جبکہ اس کی ادائیگی مقامی کرنسی میں کی جاتی ہے جو اکثر نسبتاً کمزور ہوتی ہے۔ یہ فرق بظاہر معمولی لگتا ہے مگر حقیقت میں یہی ایک بڑا مالی خطرہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہی مقامی کرنسی کی قدر میں کمی آتی ہے قرض کی اصل رقم اور اس پر سود کا بوجھ خود بہت بڑھ جاتا ہے بغیر اس کی کہ کوئی نیا قرض لیا گیا ہو۔ ایک ہی قرض وقت کے ساتھ زیادہ بھاری محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس اچانک بڑھتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں ریاست کو فوری اقدامات کرنے پڑتے ہیں جیسے شرح سود میں اضافہ، درآمدات پر پابندیاں یا سرکاری اخراجات میں کمی۔ یہ فیصلے وقتی طور پر مالی توازن کو سنبھالنے میں مدد دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی معیشت کی اندرونی سرگرمیاں سست ہونے لگتی ہے، کاروبار متاثر ہوتے ہیں، سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے اور روزگار کے مواقع محدود ہونے لگتے ہیں۔ نتیجتاً ترقی کا عمل بار بار رکنے لگتا ہے کیونکہ ہر بار جب معیشت رفتار پکڑتی ہے کرنسی کی کمزوری اور قرض کا دباؤ اسے دوبارہ پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ مالی استحکام ایک مستقل جدوجہد بن جاتا ہے جہاں آگے بڑھنے کے بجائے سنبھل کر چلنا ترجیح بن جاتا ہے۔ قرض عالمی طاقت کے توازن کو خاموشی سے کیسے ترتیب دیتا ہے؟ جب ایک ہی وقت میں کئی ممالک قرضی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو عالمی معاشی نظام میں طاقت کا توازن خاموشی سے تبدیل ہونے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں وہ ریاستیں اور ادارے زیادہ تر اثر و رسوخ حاصل کر لیتے ہیں جن کے پاس وافر سرمایہ، مستحکم مالی نظام اور عالمی منڈی کا اعتماد موجود ہوتا ہے۔ بظاہر یہ قوت بحران کے دوران استحکام فراہم کرتی ہے کیونکہ وہ مالی مدد، ریلیف یا نئے قرض کے ذریعے کمزور معیشتوں کو سہارا دیتی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک اہم تبدیلی بھی جنم لیتی ہے چونکہ متاثرہ ممالک کو فوری مدد درکار ہوتی ہے، اس لیے وہ ان شرائط کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جو سرمایہ فراہم کرنے والے طے کرتے ہیں۔ یہ شرائط براہ راست سیاسی حکم نہیں ہوتے بلکہ معاشی اصلاحات، پالیسی تبدیلیوں اور مالی نظم کے اصولوں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ آہستہ آہستہ عالمی معیشت کی سمت انہی ترجیحات کے مطابق ڈلنے لگتی ہے جو سرمایہ فراہم کرنے والوں کے مفاد میں ہو۔ اس پوری عمل میں طاقت کا انتقال کسی واضح اعلان یا تصادم کے بغیر ہوتا ہے کیونکہ مالی انحصار خود بہت اثر و رسوخ کو مضبوط اور دیر پا بنا دیتا ہے اور یہی خاموش تبدیلی عالمی طاقت کے توازن کو نئی شکل دیتی ہے۔ کیا قرض سے نکلنا ممکن ہوتا ہے یا نظام خود کو برقرار رکھتا ہے؟ قرض کا عالمی نظام اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ اس سے مکمل علیحدگی اختیار کرنا آسان نہیں رہتا کیونکہ آج کی معیشتی تجارت، سرمایہ کاری اور مالی منڈیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑی ہوتی ہے۔ ایک ملک کی پالیسی میں تبدیلی دوسرے ممالک اور عالمی مالی بہاؤ کو بھی متاثر کرتی ہے، اسی لیے یہ نظام ایک مربوط زنجیر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگر کوئی ریاست اچانک اس نظام سے نکلنے یا خود کو الگ کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلا اثر سرمایہ کے بہاؤ پر پڑتا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری رک سکتی ہے، کرنسی پر دباؤ بڑھ سکتا ہے اور مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب عوامل مل کر ایک شدید معاشی جھٹکے کا باعث بنتے ہیں جس سے بچنے کے لیے اکثر ممالک فوری اور سخت فیصلے کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اسی خوف اور احتیاط کے باعث ریاستیں بتدریج ایڈجسٹمنٹ کا راستہ اپناتی ہے جہاں وہ آہستہ آہستہ اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لاتی ہے مگر مکمل علیحدگی اختیار نہیں کرتی۔ یہی تدریجی عمل وقت کے ساتھ قرضی تعلق کو مزید گہرا اور مستقل بنا دیتا ہے۔ آزادی مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوتی مگر اس کی حدود واضح طور پر محدود ہو جاتی ہے اور ریاست ایک متوازن مگر محتاط راستے پر چلنے پر مجبور رہتی ہے۔ آخر میں عالمی معاشی نظام میں
قرض شور سے نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اثر ڈالتا ہے۔ یہ فوری بحران پیدا نہیں کرتا بلکہ ریاستی ترجیحات، معاشی رفتار اور فیصلہ سازی کے دائرے کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتا ہے۔ دہائیوں بعد طاقت کا فرق اکثر وسائل یا آبادی سے نہیں بلکہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کون اپنی معیشت کی سمت خود طے کرتا ہے اور کون اپنی مالی ذمہ داریوں کے اندر رہ کر فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ عالمی طاقت کی اصل ترتیب اسی خاموش فرق سے بنتی ہے۔